اب ہم پڑھیں گے مخدوم محی الدین کی 1935 میں شائع ہونے والی کتاب ٹیگور اور ان کی شاعری کا ایک باب۔ اس باب کا نام ہے بنگال کا نشاط ثانیہ، یعنی رینیساں آف بنگال۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو اس باب میں آئے ہوئے کچھ الفاظ کے معنی بھی بتائیں گے۔ بنگال کا نشاط ثانیہ۔ مغربی تہذیب نے خوابیدہ مشرق میں ایک نئی روح پھونک دی، زندگی کے ہر شعبے میں آثار زندگی پیدا ہو گئے۔ بنگال میں سنسکرت ادب کے احیاء کے بعد ہی مذاہب کی تنقیح اور تنقید شروع ہوئی۔ انہی دو قوتوں یعنی احیاء ادب اور اصلاح مذاہب نے بنگال کے نشاط ثانیہ کو تمام مشرق میں ایک زندہ اور طاقتور وجود بنا دیا۔ خود بنگال میں ادب اور حسن کارانہ تحریکات کا فروغ ہوا، جس کے سرگرو رابندر ناتھ ٹیگور رہے ہیں۔ 19ویں صدی کے اوائل میں جب 1835 عیسوی میں لارڈ میکالے نے انگریزی حکومت کی دفتری ضرورتوں کے مد نظر اپنی تعلیمی تجاویز پیش کیں تو ملک میں بڑی ہلچل مچ گئی۔ اس مسئلے پر گرم بحثیں ہوئیں کہ آیا انگریزی تعلیم کی اشاعت ہو یا نہ ہو۔ بالآخر میکالے کو فتح ہوئی اور انگریزی زبان اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ بن گئی۔ گو اس کی تجویزوں میں بہت سی خامیاں تھیں۔ اس نے سنسکرت کے ادبیات عالیہ کو حقارت سے دیکھا اور بنگالی کو بیکار سمجھ کر تعلیم میں کوئی درجہ نہیں دیا۔ مگر یہی زیادتیاں ملک کے حق میں مفید ثابت ہوئیں۔ ملک کو ایک بیرونی حملے کی ضرورت تھی تاکہ وہ خود اپنے وجود کو محفوظ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار سکے، اور یہ ضرورت انگریزی تعلیم کی اشاعت سے پوری ہو گئی۔ مگر اس جدید زندگی نے ابتداً ملک میں کچھ خوشگوار اثرات پیدا نہیں کیے۔ قدیم معتقدات مذاہب اور رسم و رواج خاص طور پر متاثر ہوئے۔ نیا تعلیم یافتہ طبقہ غیر معمولی طور پر انتہا پسندی سے کام لے کر ہر قدیم چیز کا دشمن بن گیا۔ معاشرے میں عجیب ہڑبونگ اور گڑبڑ مچ گئی۔ مغرب کی اندھا دھند اور گوسفندانہ تقلید نے جماعتی تخیل میں بے ربطی اور انتشار پیدا کیا۔ اس پریشانی کے زمانے میں ایک شخصیت ایسی تھی جس نے بنگال کو تباہی سے بچا لیا، اور وہ راجا رام موہن رائے ہیں۔ یہ زمانے کی رو کو سمجھے ہوئے تھے۔ انہیں اس کا کامل یقین تھا کہ مغربی علوم و فنون کا سیلاب کسی کے روکے سے نہیں رک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ مغربی علوم کی اشاعت میں وہ میکالے کے ہم خیال تھے، مگر ساتھ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کو ایک بار پھر اپنے شاندار عہد ماضی کا سبق پڑھا دیں، تاکہ وہ اپنی عظمت کو اچھی طرح سمجھ کر خود بخود اپنے ادب عالیہ کی عزت کرے۔ انہوں نے اپنی مادری زبان بنگالی کو انگریزی کے مقابل پس پشت نہیں ڈالا، بلکہ اپنی تحریروں اور تقریروں میں استعمال کر کے اس میں استحکام پیدا کیا۔ سر سید کو اپنے مشن کی تبلیغ میں جو رکاوٹیں پیدا ہوئیں اور ان پر غلبہ پانے کے لیے جن مسائل سے انہیں دوچار ہونا پڑا، اسی قسم کی دقتوں سے راجا رام موہن رائے کو بھی سابقہ پڑا۔ بنگالی ادب کے احیاء میں ایک دوسری ممتاز شخصیت رابندر ناتھ کے والد کی ہے۔ ان کا عمل اور اثر کافی عرصے تک جاری رہا۔ اگرچہ رام موہن رائے کو ادبی درخت کی جڑ فرض کیا جائے تو دیویندر ناتھ اس کی مضبوط شاخ تھے اور رابندر ناتھ ٹیگور اس کا ثمر۔ دیویندر ناتھ کی خودنوشت سوانح عمری کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر مصلح اعظم راجا رام موہن رائے کی تعلیمات اور شخصیت کا اثر ابتدائے عمر ہی سے بہت گہرا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ بھی برہم سماج مسلک کے جوشیلے مبلغ بن گئے۔ 19ویں صدی کے وسط کی انہی ابتدائی تحریکات کی وجہ سے بنگالی ادب کی تاریخ میں تخلیقی ادب کی بنیاد پڑی۔
یہ بیداری نہ صرف بنگال بلکہ پورے مشرق کی ترقی کا پیش خیمہ تھی۔ اس دور احیا میں مغربی علوم اور سنسکرت ادب کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوتا گیا۔ تارو دت نے، جو اس زمانے کی حسین ترین انشا پرداز عورت تھی، انگریزی میں ایسی نظمیں لکھنی شروع کیں جس کی روح بالکل قدیم ہندوستانی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا کلام قومی سرمایہ بن گیا۔ میکائل دت نے بھی انگریزی میں نظمیں لکھنی شروع کیں، مگر یہ اضافہ کیا کہ بحریں بنگالی منتخب کیں۔ اس کا اسلوب ایسا پرشوکت تھا کہ اسے بنگال کا ملٹن کہا جاتا ہے۔ بینکم کے ناولوں میں بھی قدیم و جدید عصر کی امتزاجی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ وہ بھی نئے اصولوں پر ہندوستان کی اصلی روح کو اپنے ناولوں میں پیش کیا کرتا تھا۔ غرض ان جدید تحریکات ادبی کا نتیجہ تھا کہ عوام کے جذبات کی ترجمانی ہونے لگی اور رومانیت کا اثر بڑھتا چلا گیا۔ نفس مضمون اور زبان دونوں کے لحاظ سے بنگال کے ادب میں عام دلچسپی کا مسالہ شامل ہوتا گیا۔ اسی گرامایا ذخیرے سے متاثر ہو کر رابندر ناتھ نے اپنی نظموں اور گانوں سے ملک کو متاثر کیا۔ بینکم ناول نویس کو جب ایک مجمع میں پھول کے ہار پہنائے گئے تو اس نے اپنی گردن سے نکال کر نوجوان انشا پرداز رابندر ناتھ کے گلے میں ڈال دیا، جو اس کے قدموں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بوڑھے ناول نویس کی یہ پیشن گوئی صحیح نکلی۔ ٹیگور نہ صرف بنگال کے بڑے حسنکار بلکہ دنیا کے مسلم ادیب بن گئے اور تمام دنیا نے انہیں عظمت کے ہار پہنائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس میں کچھ الفاظ کے معنی۔ نشاط ثانیہ، رینیسانس۔ نشاط ثانیہ، رینیسانس۔ احیا، ریوائول۔ احیا، ریوائول۔ تنقیح، انویسٹیگیشن۔ تنقیح، انویسٹیگیشن۔ تنقید، criticism۔ تنقید، criticism۔ اصلاح مذاہب، ریفارمیشن آف ریلیجنز۔ اصلاح مذاہب، ریفارمیشن آف ریلیجنز۔ اوائل، بگننگ۔ اوائل، بگننگ۔ ادبیات عالیہ، کلاسیکل لٹریچر۔ ادبیات عالیہ، کلاسیکل لٹریچر۔ معتقدات مذاہب، ریلیجیس بلیفس۔ معتقدات مذاہب، ریلیجیس بلیفس۔ گوسفندانہ تقلید، لائک شیپ۔ گوسفندانہ تقلید، لائک شیپ۔ اس کے لیے ایک عام زبان میں بھی بہت اچھا لفظ ہے، گوسفندانہ تقلید یعنی بھیڑ چال۔ گوسفندانہ تقلید، بھیڑ چال۔ جماعتی تخیل، کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ۔ جماعتی تخیل، کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ۔ بے ربطی، انکوہرنس۔ بے ربطی، انکوہرنس۔ شاندار عہد ماضی، گلوریس پاسٹ۔ شاندار عہد ماضی، گلوریس پاسٹ۔ خود نوشت سوانح عمری، آٹوبیوگرافی۔ خود نوشت سوانح عمری، آٹوبیوگرافی۔ مصلح اعظم، دا گریٹ ریفارمر۔ مصلح اعظم، دا گریٹ ریفارمر۔ مبلغ، پریچر۔ مبلغ، پریچر۔
تخلیقی ادب کریٹیو لٹریچر، تخلیقی ادب کریٹیو لٹریچر. دور احیاء پیریڈ آف ریوائول، دور احیاء پیریڈ آف ریوائول. اسلوب اسٹائل، اسلوب اسٹائل. قدیم و جدید عصر ancient and modern times، قدیم و جدید عصر ancient and modern times. جدید تحریکات ادبی modern literary movements، جدید تحریکات ادبی modern literary movements. گراں مایہ ذخیرہ invaluable asset، گراں مایہ ذخیرہ invaluable asset. انشا پرداز essayist، انشا پرداز essayist.